السلام علیکم، مائی نیم از محمد حسین بابر اور آج میں پھر حاضر ہوں ایک بہت ہی خاص سی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ آخر لڑکیاں لڑکوں کی کامیابیوں میں رکاوٹ کس طرح بنتی ہیں۔ تو اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ بھئی میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، یا وہ وکیل بننا چاہتا ہے، یا وہ CSS افسر بننا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک انجینئر بننا چاہتا ہے اپنے مستقبل میں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، صبح شام بس محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، ایفرٹس کر رہا ہے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے۔ اب اس کے بیچ میں نا اس کو ہو جاتی ہے محبت۔ اب جب محبت ہوگی نا اس کو، تو وہ ہو گیا دو کشتیوں کا سوار۔ اب پہلے اس کے چانسز زیادہ تھے اپنی ڈیسٹینیشن تک، اپنی منزل تک پہنچنے کے، اب اس کے چانسز ہو گئے بہت کم۔ پہلے مثال کے طور پہ تھے 100%، اب ہو گئے 50%، کیونکہ اب وہ اس کو محبت ہوگی، اب تو وہ اس کو ٹائم دے رہے ہیں، اب تو دن رات اس سے فونوں پہ میسیجوں پہ باتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اب وہ اپنی اسٹڈی کو ٹائم تھوڑا کم دے رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، محبت بڑھتی گئی، 3-4 سال گزر گئے، محبت بہت بڑھ گئی۔ اب جب محبت بہت بڑھ گئی نا تو ٹائم دینا بھی بہت ہو گیا، اور اس طرح اسٹڈی کو ٹائم دینا بھی کم ہو گیا۔ اب جب کم ہوا نا تو اس کے چانسز ہو گئے بہت کم، 50% تھے، اب چانس ہو گئے 25%۔ اب جب چانسز اس کے 25% ہو گئے نا تو وقت اور گزرتا گیا، ایک سال 1.5 سال اور گزرا، اب اور اس کو زیادہ محبت جو ہے اس کی عشق میں تبدیل ہوگی۔ اب جب محبت عشق میں تبدیل ہوئی تو اس کے چانس 25% سے ہو گئے 0%۔ اب جب 0% ہو گئے نا، بالکل اس نے بیگ رکھ دیا ایک سائڈ پہ، بس اس نے اپنی منزل وہ تو بھول ہی گیا کہ بھائی میں نے یہ چیز اچیو کرنی تھی، میں نے انجینئر بننا تھا، میں نے ڈاکٹر بننا تھا، میں نے ایڈوکیٹ بننا تھا۔ اب جو بننا تھا نا وہ تو اس نے رکھ دیا ایک سائڈ پہ۔ اب اس نے سوچا کہ میں بنوں گا شوہر، میں بنوں گا پتی، اور میں بنوں گا، وہ یہ بننا چاہتا تھا تو اس نے اپنے گھر والوں کو منایا، اور منانے کے ساتھ اس نے بھیج دیا اس لڑکی کے گھر میں رشتہ۔ اب لڑکی والوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، لڑکی والوں کو نہ اس چیز سے غرض ہے کہ لڑکے کا اخلاق کس طرح ہے، نہ لڑکی والوں کو اس چیز سے غرض ہے کہ لڑکا جو ہے وہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، نہ اس چیز سے غرض ہے کہ لڑکے نے سپارے کتنے پڑھے ہیں۔ وہ یہ چیز دیکھ رہی نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی سوال ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ گھر والے بولیں گے کہ بھئی لڑکا جو ہے وہ فی الحال تو جاب لیس ہے، لیکن آگے جا کے یہ بن جائے گا ایک انجینئر۔ لڑکی والے بولیں گے کہ جب یہ بن جائے گا نا، یا یہ اگر بن گیا ہوتا تو تبھی آپ آتے، تو تبھی کوئی بات وغیرہ بنتی، تو فی الحال نو، ہم نہیں دے سکتے۔ اب انکار ہو گیا۔ اب انکار جو ہوا، اب مہنگائی کا دور ہے، عمران خان کا دور ہے، مہنگائی آپ کو پتہ کتنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی والے یہ ڈیمانڈ کر لیں کہ بھائی جتنے آپ نے سموسے وغیرہ چائے وغیرہ پیے، اس کے پیسے دے جانا، کیونکہ بہت سخت دور آ گیا، بہت مہنگائی کا دور آ گیا، اور آپ جائیں گے کہ دوسرا رشتے والے بھی آ جائیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ اب یہ آج کل یہ روٹین بنی ہوئی، ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہماری لڑکی کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ایک دن کی ایک ہماری ڈیلی روٹین بنی ہوئی ہے۔ ویسے یہ ہوگا نہیں، لیکن ممکن ہے، جس طرح کا دور چل رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس طرح ہو جائے کہ لڑکی والے بولیں کہ بھئی جو جتنے سموسے وغیرہ کھائیں، اب اس کے پیسے دے جانا تاکہ ہم لوگ دوبارہ انتظام وغیرہ کریں۔ اب لڑکا جس نے اپنا ٹائم برباد کیا، جس نے اپنی منزل جس نے سوچی ہوئی تھی وہ منزل سے ہٹ گیا، بالکل چھوڑ ہی دیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس ہے FSC کی ڈگری، اب اس کے پاس ہے BA کی ڈگری، اب اس کا کام ہے در بدر ٹھوکریں کھانا، کبھی کون سی لائن میں کھڑا ہوا ہے، کبھی کون سی لائن میں کھڑا ہوا ہے، کبھی کہاں اپلائی کیا ہوا ہے، کبھی کہاں اپلائی کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ اس کی جو کیپیبلٹیز تھی وہ تو بالکل ختم ہی ہوگی، سمجھو۔ اس کو تو عشق نے نکمہ، بولتے ہیں نا عشق نے اس کو کر دیا نکمہ، اب وہ ہو گیا نکمہ۔ اب جب اس کے پاس نوکریاں نہیں ہیں نا، اور جگہ جگہ اپلائی بھی کر رہے اور اس کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا، اب اس کی نظر میں عمران خان بھی برا ہے، اس کی نظر میں نواز شریف بھی برا ہے، اس کی نظر میں بلاول بھٹو زرداری بھی برا ہے، اور ہر چیز اس کی نظر میں برا ہے۔ وہ ابھی ملک کو، پاکستان کو بولے اس ملک میں کچھ نہیں ہے، ہم لوگوں کو برباد کر دیا، یہ کر دیا، نوکریاں نہیں دیتا، یہ نہیں دیتا۔ جب تمہارے پاس ٹائم تھا تو تب تم نے محنت کر کے، کامیابیاں محنت کر کے کیوں نہیں اس چیز کو اچیو کیا؟
اور پھر وہ ہو جائے گا ناکام. تو پھر اس طرح جو ہے یہ لڑکیاں بن جاتی ہیں لڑکوں کی کامیابیوں میں رکاوٹ. تو اور اگر آپ دیکھا جائیں پاکستان میں یا ہندوستان میں، ایشیا میں، یہ ایشیا کے اندر جتنی بھی کنٹریز آتی ہے خاص طور پہ، اس کے اندر کوئی وکیل بنے یا نہ بنے، کوئی کوئی افسر بنے یا نہ بنے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، وہ ایک عاشق ضرور ہوتا ہے. یہ آپ بھلے اس کو آزما کے دیکھ لیں. آپ کسی سے پوچھیں نا کہ بھئی آپ نے یہ کورس کیا یا یہ کورس کیا، وہ بولے کہ نہیں. آپ اس سے بولو آپ نے پیار محبت کا کورس کیا، آپ اس کی داستان بیٹھنا شروع ہو جاؤ، بس آپ اس کی داستان سننا شروع ہو جاؤ. 3 4 گھنٹے وہ اپنے خالی آپ کو قصے سنائے گا کہ میرے ساتھ ہوا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا. تو ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، اپنی ایم وغیرہ پہ فوکس کریں. جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں ابھی سے سوچ رہے ہیں، اگر نہیں سوچو تو ابھی سے سوچ لیں، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں. جب آپ کسی منزل پہ پہنچ جائیں گے نا، تو آپ کو جس جگہ پہ بھی رشتہ چاہیے ہوگا، آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ کے پاس ان کے پاس نہ کہنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوگا نا کہ وہ اس رشتے کو نہ کہہ سکیں. آپ کے پاس ہر چیز ہوگا، آپ کے پاس نوکری ہوگا، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کے پاس گاڑی ہوگی. تو ہر باپ اور ماں کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کو اسی جگہ پہ جو ہے وہ رخصت کرے. اور ان کا بھی جو حق ہے کہ وہ بھی، اگر ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ چھوڑ کے آ رہی ہے، تو یہاں پہ وہ خوار ہونے تو نہیں آ رہی نا، یہاں پہ وہ ذلیل ہونے تو نہیں آ رہی، یہاں پہ وہ فاقے کاٹنے تو نہیں آ رہی. آخر اس کی بھی زندگی ہے، اس کے بھی جو ہے اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکے. تو ان باتوں پہ تھوڑا غور کریں. ساری پاکستان نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں اور اپنے مستقبل پہ فوکس کریں اور کامیابیاں پائیں. اللہ حافظ.